الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے اور بھائی محمد عمران صاحب حفظہ اللہ تعالی کی اور ان کی ساری جماعت اور ساری جلسہ حاضرہ کی انتظامیہ کے محبت برے بلاوے پر یہاں تمام تشریف لائے اور اس وقت آپ مسلک بریلوی یا اہل حدیث یا دیوبندی بن کے نہیں آئے بلکہ مسلمان بن کے آئے اور آپ کی مہربانی اس تمغے کو اس مونوگرام کو ذرا اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھنا اور اس کے ساتھ ہی خبر میں جانے کی کوشش کرنا تین باتوں کا خیال کرنا ایک عقیدہ بڑا مضبوط لے کے جانا اللہ کی توحید میں دراڑیں نہ ڈالنا جس طرح بیوی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہیں کرتا اللہ بھی اپنی ذات کے ساتھ کوئی شریک برداشت نہیں کرتا ہر حال میں اللہ کی توحید میں ایک تنکا بھی برداشت نہیں کرنا اور عقیدہ رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ہیں قیامت کی صبح تک رہیں گے آخر نبی اور آپ کے بعد نہ اللہ نے کسی کے لانے کا وعدہ کیا نہ اپنے آپ کوئی آ سکتا ہے جو آئے گا کائنات کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس پر لعنت کریں گے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو کامل بننے کے لیے ایک نظام ایک ضابطہ ایک قانون دیا ہے اور وہ ضابطہ اور قانون ایک تیار کر کے ایک
ایسی ہستی کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہے جس ہستی کو تخلیق وجہ کائنات اور ساری کائنات کا دولہ کہا. سبحان اللہ. اور اس ہستی اعظم کو اس قانون اور ضابطے کی پہچان کروانے سے پہلے حکم ہوا کہ آپ میری توحید کے پھلیرے اور میرے پیغام کو بعد میں سنانا. جو آپ نے ان کے سامنے کردار پیش کیا اس کے بارے میں ان سے پوچھو کہ میرے کردار میں، صفائی ستھرائی میں، میری بول چال میں کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے. تو جن لوگوں نے پتھر مارنے تھے، جن کے ہاتھ سے پتھر اٹھوانے تھے، انہوں نے ہی کہا کہ آنکھ جتنی بھی تیز دیکھ لے، آنکھ ہی ہے، دھوکہ کھا سکتی ہے. تیری ذات اور کردار میں آج تک ہمیں کوئی مٹی کے ذرے کے برابر بھی کوئی نقطہ نظر نہیں آیا. پھر سنا، اتنا مجھے سچا مانتے ہو، پھر مان لو کہ میں ایک اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں کہ پالنے والا. آج پوری دنیا کے اندر ایک جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا الحمدللہ یہ میرا پتہ نہیں تیسرا پروگرام ہے، بھی ایک اور جگہ میں نے اور جانا ہے، اور میری کچھ دن سے میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہے کیونکہ مجھے آرام ہی نہیں ملتا بھائی. آج بھی پتہ نہیں کتنے اضلاع سے حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، تو میری اپنی طبیعت ایک عجیب سی ہے. اور مجھے یقین جانے میرے سارے حضرات احباب میری فیلڈ کے لوگ ہیں، یہ مجھے کہتے تو روتا بڑا ہے. تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بیٹھ کے ہنستے ہو، جب تمہیں اپنے بچوں کی حالت دیکھ کے ہنسنا نہیں آتا، مجھے نبی کی امت کی حالت دیکھ کے ہنسنا آئے گا؟ مجھے بتاؤ. آج ہمارے ہاں وہ نقشبندی سلسلے میں مراقبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا آج رونا ہی بند نہیں ہوا. کچھ حالات سامنے سے آ گئے، اور ان 2-3 سالوں میں اللہ نے اتنا مجھے رونے کی توفیق دی. تقریباً میری آنکھ اب یہ عنقریب ہی ہے، بالکل بہت نہ کہیں ہو جائے، تو بہت عجیب سی کیفیت. لیکن اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے نہ مال کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ پیسے، اللہ نے مجھے رلایا نہیں. اللہ نے اپنی محبت اپنے نبی کی. اور ہمارے نبی نے ہمارے سے وعدہ کیا، جو آنکھ خشیت الہی میں بہہ پڑی، اللہ اس آنکھ کے قیامت کے اس آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا. بس عجیب سی ہماری کیفیت ہے میرے بھائی. مجھے آ کے پوچھنا پڑتا ہے مجمع کیسا ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، مخلوط ہے. مجمع کو دیکھ کے سیرت بیان کرنی پڑتی ہے. بتاؤ حضور کی سیرت کسی مسلک کسی فرقے کی محتاج تھی؟ تیرے میرے گریبان نہیں پکڑے گا ابو بکر. لڑ دو جتنا لڑنا، موجے کرو. حضور کی سیرت کوئی کپڑوں کے رنگ اور کوئی جھنڈوں کے رنگ کی محتاج ہے؟ گردنیں تو انہوں نے کٹائیں جو پیمند والے لباس پہن کے بدر کے میدان میں آئے تھے. جان کی بازی تو انہوں نے دی جو 4 دن کے فاقے میں زندگی گزار رہے تھے. اور ہم مسجد میں اندر آ کے لوگوں کے تماشے دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو غیر آباد کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا اب جو بھی ہو، اللہ تمہیں تمہارے عقیدوں میں تمہارے مسلک میں بارک کرے، لیکن اپنے مسلک اپنی زندگی کو موت کے وقت جاتے ہوئے حضور کی زندگی کے آئینے میں دیکھ کے چلے جانا. اگر تو ملتی جلتی ہوئی تو ہنس کے مرنا، ورنہ کوشش نہ کرنا جب تک اللہ اس کا رسول ہمارے سے راضی نہ ہو جائے. پتہ نہیں علماء کرام کو سمجھ آتی ہوگی، میری ایک سمجھ میں بات نہیں آئی. آپ کے گاؤں میں سارے دیوبندی نہیں ہیں، سارے بریلوی نہیں ہیں، سارے اہل حدیث نہیں ہیں. جب بیٹی کی شادی کرتے ہو تو کارڈ پہ لکھواتے ہو کہ بریلوی آئے، دیوبندی کوئی نہ آئے، اہل حدیث ہے کوئی نہ آئے. جب تو نے جس کو کافر کہتے ہو اسے گھر کی دہلیز پار کروا دی، تو بندے خدا کے ہیں، اس کے گھر میں جو آئے جائے تجھے کیا تکلیف؟ جب تیری حلال کمائی جن پر تو کفر کے فتوے لگا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے چوری صاحب کوئی کمی رہے گی دسیا جائے، سارا لے آ کے دوا، روٹی لے آ کے دوا. کس کو پوچھ رہا ہے؟ یہ مسجد میں اعلان کرے گا یہ کافر ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا جی. حاجی صاحب چول لے کے آئیے، حاجی صاحب کھول کے کھاؤ، روٹی پیچھے پڑی ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ کافر ہے. گھر کے اندر تو بیٹھ کے روٹی کھلا رہا ہے، اس کا تجھے نودرا کیوں لیا اس سے؟ نے کہا چوری صاحب اندر آئے، تیرے سر سے ہاتھ پھیر گئے. کافر کے سر سے کافر سے ہاتھ بیٹی کے سر پہ پھروا رہا ہے. عقل کام نہیں کرتی.
मार्केट के अंदर कमेटी डालते हो, लिखते हो कि बरेलवी बरेलवी डालें, देवबंदी डालें, अहले हदीस डालें। तुम्हें ये नफरत अल्लाह के घर में मरना नहीं है? डेरे में बैठ के ताश इकट्ठे खेलते हो, हुक्का सारे इकट्ठे पीते हो, मशूरे सारे करते हो, रात को अंधेरे में खड़ा हो, मोटरसाइकिल से गुजर रही हो, तू पहचान के कहेगा बरेलवी है तो मेरे मोटरसाइकिल से बिठाई, देवबंदी तेरे मोटरसाइकिल से कोई नहीं बैठा, और देखा भाई तेरा खुदा भला करे। किसको कह रहा है? काफिर को कह रहा है। बेशक जात याद के लिए भाई बन गए, अल्लाह के लिए एक दूसरे को काफिर बना दिया। दिन रात फिरता हूँ, सुबह शाम, रात भी मैं 2 बजे पहुंचा, सुबह मैं नमाज के बाद साहिवाल से आगे प्रोग्राम करके फिर जुमा, अब यहाँ फिर मैंने कहीं और जाना है, सुबह पता नहीं अल्लाह कहाँ 3-4 जगह लेके जाए। हमारे चेहरे में, आप तो बड़े बाबरकत मोतबर लोग हो, मेरा चेहरा ऐसा है कि लोग मुझे देख के हंसे। मैं अपने घर की कहानी आपको सुनाने बैठ जाऊं, आप वो हंस के उठेंगे। ए भाई अल्लाह के वास्ते यार, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, मुझे डर किसी का, मैं तो डर अल्लाह का, अदब सबका, डर रब का। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई को अकल पकड़ो। दुनिया के अंदर हमारी असास, हमारी बुनियाद, हमारा अकीदा खत्म नबूवत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क पाकिस्तान हो, इस्लामी रियासत हो, अफवाज पाकिस्तान हो, मुसलमानों का बनाया हुआ कानून इस्लाम का हो, और फिर इस मुमलिकत पाकिस्तान में मेरे नबी की तौहीन हो जाए। 40 लाख कादियानी है, 40 लाख कादियानी। बदर का मैदान है, जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान के अंदर अल्लाह अकबर, मक्के के कैदियों को, सरदाराने को मक्का को देख के कह रहे हैं, कमली वाले अगर मेरी राय लेनी है तो मेरा दुश्मन मेरे हवाले कर दो। अगर आपने फिदिये का ऐलान कर दिया, मशूरे में फैसला तय पा गया, पैगंबर फिर आपकी मर्जी। सरदाराने मक्का बाहर बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम से मशवरा लिया जा रहा है, बताओ इनके साथ क्या किया जाए। बामी तौर पे बात ये तय पाई गई, जिनको लिखाई आती है, जो पढ़ना जानते हैं, हमारे वालों को पढ़ाई लिखाई सिखा दे, उन वो आज़ाद है, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते 1000 दिरहम से देकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दे, उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, उमर बता तेरी क्या राय है? कहने लगे कमली वाले अगर राय पूछते हो तो मेरी ये है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन रिश्तेदार उसके हवाले कर दो, अली उस्मान का रिश्तेदार मेरे हवाले कर दो, मेरा रिश्तेदार मेरे हवाले कर दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती, कमली वाला मौजूद हो, अल्लाह उसका रसूल का दुश्मन मौजूद हो। अल्लाह अकबर, आप फैसला मांगते हो, उमर की तलवार फैसला करेगी। कमली वाले गुस्ताखे रसूल का सर कलम करके मैं तेरे कदमों में फेंक दूंगा। खत्म नबूवत जिंदाबाद। फैसला मेरे अजीजों खुद ही करके बैठ गए हो। क़यामत के दिन अल्लाह में उनके साथ खड़ा करेगा। यमामा की लड़ाई है, अल्लाह अकबर, साहबी के हाथ में तीर कोई नहीं, तलवार कोई नहीं, साहबी के हाथ के अंदर नेज़ा कोई नहीं, मैदान के अंदर तुरा कुफार के नरगे के अंदर आ गया। मेरे अजीजों तीर तलवार हाथ से गिर गया। एक काफिर ने साहबी की टांग पे वार किया, पिल्ली समेत पांव कट गया। साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा ये गुस्ताखे रसूल है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बाद किसी और नबी को मानता है। कटा हुआ पांव पिल्ली समेत उठाया, साहबी रसूल ने काफिर के मुंह पर दे के मारा, उसे मार दिया। कहने लगो लोगो अल्लाह अकबर, एक वक्त आएगा असेंबलियों के अंदर ऐलान होगा, जनाब स्पीकर को ऐलान करेगा, एक मर्दे कलंदर ललकारेगा कि खबरदार खबरदार कमली वाले को और असहाब मोहम्मद के खिलाफ ये आवाज ना उठाना। अगर मेरे पास बंदूक कोई नहीं तो मेरे पैर के अंदर जूता जरूर मौजूद है। माशाअल्लाह, मुर्शिद खूब। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। कामिल तुम्हारा ईमान हो नहीं सकता जिंद जान से, औलाद से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, सारे जहान से, सारे जहान की दौलत से। जब तुम्हारा ज्यादा प्यार की पिंगे मेरे साथ ही पड़ जाएंगी, अल्लाह की किबरियाई की कसम, परवरदिगार आलम आसमानों से तुम्हें मुसलमान होने का मेडल नहीं अता फरमाएगा।
دنیا کے اندر کفار نے مسلمانوں پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، آج میرے عزیزو کسی قوم پر چڑھائی کر دی جائے وہ قوم دوبارہ نہیں اٹھتی، یہود و نصارہ پر چڑھائی کی جائے دوبارہ نہیں اٹھتے، لیکن مسلمان قوم ہے جتنی مرتبہ اس پہ چڑھائی کی گئی، جتنا اسے دبایا گیا، پروردگار عالم نے دوبارہ قوم بنا کے اس کو ابھار دیا، اس کو کھڑا کر دیا۔ اپنی تاریخ دیکھو، اللہ اکبر، اپنی تاریخ دیکھو، بر صغیر کے اندر شاملی کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، غرناطہ کے اندر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، اللہ اکبر، دیول کے ساحل پر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، بغداد کے اندر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، افغانستان کے اندر ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ یقین جانو لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، مسلمانوں کے خون سے دریاؤں کا پانی رنگین کر دیا، لیکن اللہ اکبر، جتنا اسلام کو دبایا اسلام اتنا ہی ابھر کر اسلام پوری دنیا کے سامنے نکھر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کہو گے مولانا 25 سال پہلے کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ اللہ اکبر، مولانا آج کی بات کرو، نہیں یقین آتا موبائل آن کرو، ٹی وی کے بٹن آن کرو، تمہیں افغانستان کی صورتحال سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے اقتدار ان کے ہاتھوں میں دے دیا، جو یوں نہیں کہتے کل اتنی بارش ہوگی، اتنی ملی میٹر ریکارڈ کی جائے گی، کل یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، کل یہاں پر باری ہوگی۔ اللہ اکبر، اب اسلامی ریاست بن گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ پتہ ہے محکمہ موسمیات کی خبریں دینے والے نے کیا کہا، السلام علیکم، اب آؤ آپ کو موسم کا حال بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کل کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ ہی کو معلوم ہے کل کیا ہوگا۔ مرشد خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، بہت خوب، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ 20 سال تک میرے عزیزو ایٹمی طاقت نے، 20 سال تک کلاشنکوف والوں نے اسلحے کی مادی طاقت کی بنا پر ان لکڑی والوں کا، ان چھڑی والوں کا مقابلہ کیا۔ میرے عزیزو جب انہیں زندان میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے بالوں کو نوچا جا رہا تھا، ان کی انگلیوں کے جوڑوں کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت تمہیں انسانی حقوق یاد نہ آئے؟ جب بھائیوں کے سامنے بہنوں کے پستان کاٹے گئے، جب حاملہ عورتوں کو ان کے شوہر کے سامنے ان کے پیٹ چاک کر کر ان میں سے میرا عزیزو نومولود بچہ نکالا گیا، اللہ اکبر، اس کے سر قلم کر کے اس فوج نے اپنے جوتے کے ٹھڈوں سے فٹ بال بنایا۔ تجھے آج نماز میں مچھر کاٹ جائے تو سنت نفل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا وہ پتھر کے لوگ بنے تھے؟ کیا ان کے اندر لوہا بھر دیا گیا تھا جن کے سر قلم کر کر ان کی سانس وانی نالی میں تیل بھر دیا گیا، پھر ان کی نالی کو باندھ کر آگ لگا دی گئی، بارود کی طرح پھٹ گئے؟ لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شان ہے۔ حسین کی طرح کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنانا بڑا مشکل ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، تیرا حسین میرا حسین، ماشاءاللہ۔ کس ماں کے بچے کی زندگی سے، اللہ اکبر، کس کے کردار سے آج مسلمان کھلواڑ کر رہا ہے؟